الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ہمارے شہر مدن پلی، ضلع چتور اور ضلع اننت پور کے حاجی صاحبان مدینہ منورہ 14 تاریخ کو پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں. تمام حجاج کرام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک دنیا بھر سے اس کے پاک گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے جو آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کے حج کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے، اور اس حج جیسی عظیم عبادت کی برکت سے ساری دنیا میں امن، چین، سکون کو اللہ پاک عام فرمائے اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے. حج بہت عظیم عبادت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس سلسلے میں کافی باتیں جمعہ کے بیان میں سنی ہیں. قرآن کریم پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں، قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے کا ذکر ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا اور بھی بہت ساری عبادتوں کا ذکر آیا. لیکن
جب اللہ پاک نے حج جیسی عبادت کا حکم فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا تو اللہ پاک نے عجیب الفاظ استعمال کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ فرمایا ہے، للہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے یہ حج کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے اور حج اور عمرہ ادا کیا جائے۔ تو وَلِلَّهِ فرمایا ہے خاص کر کے حج کے سلسلے میں۔ اس میں بڑا اہم نکتہ ہے، بہت اہم بات ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ایسا حکم فرمایا۔ چونکہ انسان زندگی میں ایک مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کو حج کی توفیق ہو گئی ہے اور وہ 1 مہینے کے لیے یا 40 دن کے لیے سفر حج پر روانہ ہونے والا ہے، اور بہت بڑا اہم فریضہ جو کہ مالدار پر زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے، تو شیطان اس حاجی صاحب کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی صاحب کو سکھلاتا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو، فلاں کو دعوت نہیں دو گے، فلاں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے اور لوگوں سے نہیں بتاؤ گے، نہیں بتا کر کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو حاجی صاحب دل میں سوچتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بغیر بتائے جاؤں گا۔ تو شیطان سکھاتا ہے اگر تم نے کسی کو دعوت نہیں کھلائی اور اسی طرح تم حج کو چلے گئے، یا کم از کم کسی کو بتائے بغیر تم حج کو چلے گئے، تو پھر تمہارے آنے کے بعد وہ سب تم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ سب اپنا چہرہ تم سے موڑ لیں گے اور شکایت کریں گے۔ اب حاجی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں میں حج کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں۔ اب اس کا دیکھا دیکھی لوگ آگے بڑھ کر کے دعوتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، شادی محلوں میں دعوت دی جا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، شادی محلوں میں حج کی دعوت، منگنیوں کی دعوت اور برتھ ڈے پارٹیوں کی دعوت اور پتہ نہیں کیا کیا سب ہو رہا ہے۔ شریعت میں جو نہیں ہے آج ہمارا مسلمان وہ سب کر رہا ہے، بس لوگوں کا دیکھا دیکھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے دیکھو، میں نے حج کی دعوت کتنے لوگوں کی ہے دیکھو، میں نے کیا کیا کھلایا ہے دیکھو۔ اس طرح لوگوں کی نیت 99% خراب ہوتی ہے، اور باقی جو 1% بچے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ڈر کی وجہ سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر ہم دعوت نہیں کریں گے تو شاید ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، اگر ہم دعوت کیے بغیر حج کو چلے گئے اور یہ لوگ ناراض ہو گئے تو وہاں میری دعا شاید قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح بعض لوگ ڈر کر کے دعوت دیتے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ حج پر جا رہے ہو تو حج کا جو ماہر ہے،
حج کے مسائل جاننے والا ہے، یعنی عالم، مولانا، مفتی، ان سے رابطہ کرو اور ان سے پوچھو کہ میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے اور نہیں کرنا کیا ہے۔ صرف ڈر کی وجہ سے ایسے کام کرنا اور غلط کاموں میں مبتلا ہو جانا اور اپنے حج کو برباد کر دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال شیطان حاجی صاحب کی نیت کو خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بیچارے کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، نام و نمود اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں دعوت نہیں دیتے، کسی کو نہیں بتاتے، چپ چاپ حج کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ چیزیں سکھلاتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، مسجد میں فون کرو امام صاحب کو اور ان سے کہو میں مدینہ منورہ آ گیا ہوں، میں جدہ پہنچ چکا ہوں، میں احرام باندھ لیا ہوں، وہاں اعلان کرو اور دعا کراؤ ہمارے واسطے۔ اس طریقے سے بعض لوگ اپنے سفر حج میں ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی مکاریاں ہیں۔ شیطان کسی بھی طرح ہمارے عمل کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ ہمارے عمل کو آخر تک برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر حج سے واپس آ گیا، گھر پہنچ گیا، اس کے بعد بھی شیطان اس حاجی صاحب کے حج کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اب لوگوں کو کہو، اب لوگوں میں خوب بولتے پھرو کہ میں حج پہ گیا تھا، یہ کیا وہ کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ کسی کو خود بخود معلوم ہو گیا، آپ 1 مہینہ غائب رہے، 40 دن غائب رہے، ان کو خود معلوم ہو جائے گا اور وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، تب آپ نے ان کو بتا دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کے گھر مہمان آیا، آپ ابھی حج کے سفر سے آئے ہیں، آپ کے پاس زمزم رکھا ہوا ہے، کھجور ہے، آپ نے ان کو دے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حج کی عبادت کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ کتنی محنت سے آدمی نے پیسہ جمع کیا ہے، کتنی محنت سے آدمی نے اپنے کاروبار وغیرہ کو سیٹ کیا، گھر کے نظام وغیرہ کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کیا اور اہم لوگوں کو بتا دیا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اتنی محنت کر کے بیچارہ وہاں گیا، وہاں کی سردی کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا اور بہترین انداز میں حج کیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کی نیت دل میں آ گئی کہ میں بھی حاجی صاحب کہلاؤں، اور نام لکھواتا ہے تو حاجی صاحب کہہ کر کے لکھواتا ہے۔ پہلے نام لکھواتا تھا عبداللہ شاہ جہان، لیکن اب نام لکھوا رہا ہے حاجی شاہ جہان، حاجی عبداللہ، حاجی فلاں صاحب۔ کیا ضرورت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کے مدرسے میں یا کسی جگہ ایک صاحب چندہ لے کر جمع کرنے آئے۔ اب رسید میں نام لکھنے لگے، نام پوچھا گیا۔ اسی جیسا کچھ واقعہ ہے، کسی آدمی سے حضرت نے نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، حاجی سلیم مثال کے طور پر، یا حاجی عبداللہ۔ حضرت نے سنا، بڑا حضرت کو غصہ آیا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو حاجی ہونا بتلا رہا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نمازی اشرف علی۔ میرا نام کیا ہے؟ نمازی اشرف علی ہے۔
حاجی صاحب نے پوچھا حضرت یہ کیسا نام آج تک ہمیں نہیں سنے ہیں، نمازی اشرف علی۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی، جب تم زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے اپنے آپ کو حاجی صاحب کہتے ہو، میں تو روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں اور پوری زندگی پڑھتا ہوں، تو کیا میں اپنے آپ کو نمازی اشرف علی نہ کہوں؟ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ نیت ہماری صاف ہونی چاہیے اور طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ نیت صاف ہو اور طریقہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہمارے گھر کے سامنے پڑوسی ہیں، 2 دن پہلے میں نے ان کو بتایا کہ اننت پور میں حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پڑوسی وہ بھی اننت پور کے رہنے والے، انہوں نے پوچھا حضرت کیا وہ ہمارے حضرت گئیں کیا حج کو؟ میں بولا ہاں بھائی گئے ہیں۔ حضرت بولے میں اننت پور کا رہنے والا، ان کا قریبی آدمی، قریبی ایک دم کلوز آدمی ہوں، مجھے حضرت نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا یہی کام تو ہے اصل کرنے کا۔ حضرت نے پورے اننت پور شہر میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ حج کو جا رہے ہیں۔ ہاں جن کو بتانا ضروری ہے، جیسے اگر آدمی کسی آفس میں کام کرتا ہے وہاں بتانا ضروری ہے، اور گھر والوں کو بتانا ضروری ہے، اور کسی کے ذمے کچھ قرض ہے، اس طرح جو اہم باتیں ہوتی ہیں، اہم چیزیں ہوتی ہیں، ان 2-4 آدمیوں کو تو بتانا چاہیے، باقی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ابھی جمعہ نماز پڑھنے آئے، کس کو بتا کر کے آئے؟ فجر کی نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، کس کو آپ بتا کر کے آتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، صبح میں سحری کھاتے ہیں، کس کو آپ بتاتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سفر حج ایسا ہونا چاہیے کہ بغیر بتائے ہوئے پوشیدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر پر حاضر ہوا جائے۔ چونکہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے، شیطان اس عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جب حج کا حکم دیا وَلِلَّهِ فرمایا ہے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے حج کرو۔ نماز کا آرڈر دیا، اللہ نے ایسا حکم نہیں فرمایا۔ روزے کا آرڈر دیا، اللہ نے وَلِلَّهِ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ سب بھی اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، لیکن حج کے بارے میں خاص کر اللہ نے وَلِلَّهِ فرمایا ہے، اللہ کے لیے کرو، للہ کرو۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے فائدے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہمارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور ان کے ساتھ میں ان کا بیٹا بھی لگا ہوا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ میں ان کا بیٹا بھی ہے، اور اماں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں ہیں، سب مل جل کر کے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ تیرے پاک گھر کی تعمیر تیرے ہی فضل سے ہم نے مکمل کی ہے، تیری مدد نہ ہوتی، تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم تیرے اس پاک گھر کی تعمیر نہ کر سکتے تھے۔ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں
اس گھر کی تعمیر کے لیے چن لیا. تو چاہتا تو کسی اور کو بھی چن سکتا تھا, تو چاہتا تو کسی بادشاہ سے اس کی تعمیر کرا سکتا تھا, لیکن ہم جیسے غریبوں چھوٹے موٹے لوگوں سے تو نے اپنے پاک گھر کی تعمیر کرائی ہے. تقبل منا, اے اللہ اس معمولی سی خدمت کو قبول فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. جب حاجی صاحب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد آنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا. آج سے 2500 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے, اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے, اس سے پہلے فرشتوں نے کی ہے. جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے کعبۃ اللہ دنیا میں موجود ہے, اور قیامت تک یہ کعبۃ اللہ باقی رہنے والی چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دعا مانگی, اے اللہ اس عبادت کو قبول فرما, اس معمولی سی خدمت کو قبول فرما. 2500 سال سے لے کر اب تک کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں نے حج کیا ہوگا. ہم سب نے مل کر, ہمارے اندرا نگر والے, کرشنا نگر والے اور مختلف جگہ والے اور ادھر ادھر سے بھی کچھ چندہ آیا, سب نے مل کر ہماری اس مکہ مسجد کو ہم سب نے مل کر کے بنایا. ٹھیک ہے, اب یہاں لوگ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جس کا جتنا حصہ اس میں لگا ہے اتنا ثواب اس کو ملتا رہے گا. وہ آدمی مر کر کے چلا جائے گا, مکہ مسجد جب تک باقی ہے نماز ہو رہی ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا, بلکہ قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس میں پیسہ لگا دیا ہے کہ مسجد قیامت تک رہے گی اور اس میں لوگ نماز پڑھیں گے. کتنا ثواب ملے گا. 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو نیو کنسٹرکشن کرائی ہے. اس وقت سے لے کر اب تک اور اب کے بعد سے لے کر قیامت تک کتنے کروڑوں آدمی حج کرنے جائیں گے. کس قدر ثواب کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. لیکن دعا مانگ رہے ہیں, اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ یہ کام تیرے ہی فضل سے ہوا ہے, تو نے توفیق دی ہے تو میں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے, ورنہ میں اس کے بالکل لائق نہیں ہوں. اے اللہ تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے. انکا بلا شبہ تو ہی, انتا تاکید کے ساتھ کہا, پہلے انکا کہا پھر انتا بھی کہا, بلا شبہ اے اللہ تو ہی السمیع العلیم, سننے والا ہماری دعاؤں کو, العلیم جاننے والا ہے ہماری نیتوں کو, ہمارے کام کو. تو جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تیرے اس پاک گھر کی تعمیر کی ہے. 45 فیٹ کی وہ تعمیر ہے, اتنی اونچائی کی وہ بلڈنگ ہے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا کام لے لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگی. تو ہمیں اور خاص کر کے حاجی صاحبان کو کہا گیا کہ تم حج کرنے گئے ہو, فخر نہ کرو, غرور نہ کرو, گھمنڈ نہ آئے تمہارے اندر کہ میں نے ہمارے پورے گاؤں میں اکیلا حاجی صاحب ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں, ہمارے پورے خاندان میں اکیج میں حافظ صاحب, میں اکیج مفتی صاحب, فخر سے بولتے ہیں, یا میں اکیج حاجی صاحب, ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں نکال دینا, ختم کر دینا. یہ سب چیزیں جو بھی کام کرے اللہ کے لیے بس. تو حاجی صاحب حج کرے تو حج کرنے کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رگڑے کہ اے اللہ تیرے ہی فضل سے میں نے حج کیا ہوا ہے، میرے محلے میں بہت سارے مالدار ہیں، مجھ سے اچھے صحت والے، مجھ سے بڑے خاندان والے، آل اولاد والے، عزت اور شرافت والے، لیکن اے اللہ تو نے مجھ جیسے گنہگار بندے کو تیرے پاک شہر میں آنے دیا، میرے ناپاک قدم تیرے گھر تک چل کر کے آئے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پڑے، مکہ میں میں چلا، مدینہ میں میں چلا، تو نے تیرا دیا ہوا مال تیرے پاک گھر کی زیارت کے لیے لگا لیا ہے، اے اللہ تو ہی اس کو قبول فرمانے والا، تو راضی ہو گیا ساری دنیا راضی، ساری دنیا چاہے راضی ہو ناراض ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، تیرا راضی ہونا ضروری ہے، تیرا راضی ہونا ضروری ہے، اے اللہ میری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے رتبے والے، مقام اور درجے والے، اور قیامت میں سب سے پہلے اللہ سے بات کر کے سفارش کرنے والے، اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کو سفارش کا حق ملے گا، اس کے بعد صحابہ کو ملے گا، شہداء کو ملے گا، علماء کو ملے گا، حفاظ کو ملے گا، حاجی صاحب کو بھی سفارش کا حق ملے گا۔ اتنے بڑے پیغمبر جن کی اجازت کے بغیر، جن کی دعا کے بغیر قیامت کا جو عالم ہے حساب و کتاب کا وہ شروع ہونے والا نہیں ہے، اتنے بڑے پیغمبر اپنی آخری زندگی میں اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، راتوں رات عبادت کرنے والے، اس قدر عبادت کرنے والے کہ ایک ایک رکعت میں 4 5 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے تہجد کی نماز میں، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے سرکار کو دیکھا، وہ اپنا سر زمین پر لگائے ہوئے ہیں، پیشانی زمین پر رگڑ رہے ہیں، جسم میں بالکل مومنٹ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اور بہت دیر سے سجدے میں ہیں۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں روح پرواز کر گئی ہو، تو میں نے حضور کے قدموں کو، سجدے کی حالت میں پیر اس طرح کھڑے رہتے ہیں تو پیچھے کا جو حصہ ہے تلوا، اس کو میں نے ہاتھ لگا کر کے دیکھا تو پیروں کی گرماہٹ مجھے محسوس ہوئی، تب مجھے اطمینان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اس قدر لمبا سجدہ کرنے والے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں پوری زندگی مانگنے والے، اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر آخری زندگی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طریقے سے مجھے تیری عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا میں نے ادا نہیں کیا، وما عرفناک حق معرفتک، اور جس طرح تجھ کو پہچاننا چاہیے تھا اے اللہ میں نے اس طریقے سے نہیں پہچانا، کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما، میری پوری زندگی کی عبادتوں کو قبول فرما۔ تو حاجی صاحب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے حج کر لیا تو بہت بڑا پہاڑ توڑ لیا ہو، نہیں، یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تیرے فضل سے یہ ہوا اور تو ہی اس کو قبول کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی اس میں آخر میں یہ بھی کہا
انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، ترس کھانے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیوں مانگی؟ یہ دعا اس لیے مانگی کہ اے اللہ تیرا یہ پاک گھر میں نے تیری توفیق سے بنایا ہے، اس میں کہیں کچھ کمی رہ گئی ہو، پلاسٹنگ میں کچھ کمی رہ گئی ہو، دیوار کہیں ٹیڑھی بن گئی ہو، دروازہ صحیح سے نہ لگا ہو، اے اللہ اس گھر کی تعمیر میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، اے اللہ رحم فرما اور معاف فرما۔ تو حاجی صاحب خانہ کعبہ کو دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئے اور اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے اس سفر حج میں جو بھی کمی کوتاہی ہے، جو بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف فرما، تو رحم کرنے والا، ترس کرنے والا۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو پوچھا کہ حضرت آپ نے استغفر اللہ کیوں کہا؟ استغفر اللہ تو کسی گناہ کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، میری غلطی کوتاہی کو درگزر فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک بار نہیں، تین بار۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو نماز پڑھی ہے، آپ نے قرآن پڑھا نماز میں، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ یہ سب آپ نے پڑھا ہے، اس میں آپ نے کون سی غلطی کی ہے کہ آپ کو استغفر اللہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، لیکن نماز چونکہ اللہ کی عبادت ہے، جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شاید میری نماز میں کوئی کمی ہو، میری قرات میں کوئی کمی ہو، میرے قیام میں، میرے رکوع میں، میرے سجدے میں، میرے بیٹھنے میں، اٹھنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، اس لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بولا کرتے تھے سلام پھیرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر جب تم اپنی نماز مکمل کرنے لگو تو نماز کے اخیر میں یہ دعا مانگو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ کون سا ظلم کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، نماز ہی تو پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے تو کون سا ظلم کیا ہے؟ نماز کے آخر میں حضور حضرت ابو بکر کو سکھا رہے ہیں۔ ابو بکر خلیفہ اول، حضرت ابو بکر کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے ہیں، حضرت عمر سے لے کر لاسٹ پرسن تک، سب کا ایمان ایک طرف، حضرت ابو بکر کا ایمان سنگل ہینڈ اکیلے ایک طرف۔ اتنے بڑے صحابی کو حضور دعا سکھا رہے ہیں، اے ابو بکر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، معمولی ظلم نہیں، ظلمن کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم ہے؟ یہی ہے
کہ جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے اے اللہ میں نہیں پڑھ سکا، حالانکہ وہ بالکل صحیح پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس طرح کھڑے ہوتے جیسا کہ زمین میں ایک لکڑی کو ٹھوک دیا گیا ہو، بالکل حرکت نے اسٹیف ہو کر کے، اوبیڈینٹ بن کر کے، باادب ہو کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی پرندہ آ کر کے بیٹھ جاتا، پرندہ کو پتہ نہ چلتا کہ یہ آدمی ہے یا کوئی جھاڑ ہے، اس طرح بالکل سیدھا کھڑے ہوتے تھے، ایکٹیو، چست ہو کر کے۔ اس کے باوجود حضور نے تعلیم دی، اے ابو بکر یہ دعا مانگو اللہ سے، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا مانگو اے اللہ میری نماز میں جو بھی کمی کوتاہی ہے اے اللہ تو معاف فرما۔ تو حاجی صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے سفر حج میں اور حج کرنے کے دوران، عمرہ کرنے کے دوران، طواف کے دوران، صفا مروہ کی سعی کے دوران، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں اور حج کو جاتے ہوئے اور حج کے بعد آتے ہوئے اے اللہ کہیں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اے اللہ معاف فرما۔ تو اخلاص کی ہمیں سفر حج میں خاص کر کے دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح حاجی صاحب جس گھر سے نکلے ہیں ان گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاص اختیار کریں، وہ بھی خامخواہ لوگوں میں بتاتے نہ پھریں کہ ہمارے معلوم ہے کہاں گئی سو، لوگوں میں بتاتے نہ پھریں، پوشیدہ رکھیں، لوگوں کو پتہ چل گیا خود بخود ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خود سے بتانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ شیطان نیت کو خراب کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ نیت کو خراب کر دیتا ہے، اب وہ حج اللہ کے لیے نہ ہو کر کے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں وَلِلَّهِ فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر حج کو کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کو کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے یہ سفر ہرگز نہ کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، لوگوں کو دکھلانا ہمارا مقصد ہرگز نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو سفر حج کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری نصیب فرمائے اور بار بار حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔